السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین خاتم النبین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج محمد ارشد رضا ہارونی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دست شناسی کا پہلا سیزن آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب میں چہرہ شناسی آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور سلسلہ بہ سلسلہ میں اس کو سیزن وائز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ میری تمام ویڈیو کو پراپر طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد جتنے محنت میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کمنٹس بھی کرنا ہے۔ اور اس طریقے چہرہ شناسی وہ چیز ہے جو صوفیہ کرام نے اپنے کتب میں جو لکھا ہے، اس سے آپ سامنے والے کو بالکل پہچاننے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور کسی پہ بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی شخصیت کو اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ اب میں آپ کو اسپیڈلی اس کے بارے میں بتاؤں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ماؤتھ، منہ، جس کا منہ جتنا کھلا ہوا ہوگا، اوپن ماؤتھ ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، ایسا شخص جو ہے وہ منہ جتنا کھلا ہوگا، وہ عادات خیال ہوتے ہیں، اور انہیں منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ ایسے لوگ لڑاکا بھی ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کا، عادات خیال ہونے کا ان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مزاج میں جو ہے آزادی چاہتے ہیں، اور انہیں بہت شوق ہوتا ہے لیڈرشپ کا، اور دوسروں کی ہر ایک کی بات میں ٹانگ اڑانے کا۔ نمبر 2، دوسرا ایک چھوٹا منہ۔ یہ چھوٹا منہ جو ہے، یہ نارمل لائف ہوتے ہیں، ایسے لوگ بالکل کم بات کرتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ آپ کو تنہائی پسند ملیں گے، یا ان سے بات کریں 5 منٹ بیٹھیں تو یہ کم بات کرنے پر آپ بور ہو جائیں گے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ہونٹ کی طرف۔ اب ہونٹ جو ہے، جس کا جتنا اوپر کا ہونٹ جتنا موٹا ہوگا، یہ لوگ اتنا ایگو ہوتے ہیں، اپنے اندر ایگو رکھتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ دکھنے میں بہت، آپ سے بات کرنے میں بہت محبت سے بات کریں گے، بہت دلائل دے کے بات کریں گے، اور آپ اگر کوئی بات کریں گے تو سنیں گے بھی، لیکن آپ کی بات کو سن کر اس طرح اگنور کریں گے جیسے آپ کی بات ان کو ناگوار گزری ہو، کیونکہ یہ ایگو رکھتے ہیں اپنے اندر، اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر یہ ایک جگہ نہیں ٹکتے، ایک کے ساتھ نہیں ہوتے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن کے ہونٹ نیچے والے وہ موٹے ہوں، ایسے لوگ رازدار ہوتے ہیں، ہر بات کو رازداری میں رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ کبھی کبھار، وہ لوگ جو کہ منہ، ہونٹوں کو اندر چبا کے بات کریں، لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جھجک رہے ہیں، ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیزیٹیشن نہیں فیل کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنے ہونٹوں کو چبانے سے اپنے دماغ کی طرف ان کا کنیکشن جا رہا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آخری وقت میں آ کے اپنے آپ کو، اپنے سکسیسفل کو، اپنے فائنینشیلی اسٹرانگ کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ناک کی طرف۔ جن کے ناک جو ہے وہ، جن کے ناک کے سوراخ موٹے ہوں، ایسے لوگ دل کے بہت بڑے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، لیکن اسی سخی ہونے کی وجہ سے یہ اپنا سارا پیسہ لٹا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور خرچ کر دیتے ہیں۔ جن کے ناک کے سوراخ چھوٹے ہوں، ایسے لوگ زیادہ تر کنجوس بھی ہوتے ہیں، اور پیسے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا پھر اپنی فیملی کے اوپر، فیملی سے اٹیچمنٹ ہوتے ہیں، فیملی کی ذمہ داریاں اور فیملی کی جو بھی کیئر ہوتی ہے، اس کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے بنسبت باہر والوں کے۔ اب جن کی ناک کھڑی ہو، اسٹریٹ ہو، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو، ایسے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، کریٹو ہوتے ہیں، اور فائنینشیلی طور پر آ، یہ لوگ بہت اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور اسی فائنینشیلی پلاننگ اور پروگرامنگ کے ذریعے
یہ جو ہے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرتے ہیں اور زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، جن کی ناک بالکل کھڑی ہوئی ہو، بنسبت جن کی ناک نیچے دبی ہوئی ہو، نوز جو ہے وہ نیچے دبی ہوئی ہو، نوک اس کی، یہ اپنی ذات میں بس محصور ہوتے ہیں، اپنی ذات میں گم ہوتے ہیں، اور بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور باقی یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اور کسی کو کسی کا انٹرفیئرنس جو ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم، موت کو دیکھ لیا، اب آ جاتے ہیں دانت کی طرف، ٹیتھ، دانت، جن کے دانت جن کے دانت اسٹریٹ ہوتے ہیں، بالکل ایسے لوگ بالکل سادہ ہوتے ہیں، سمپلسٹی ہوتی ہے ان کے اندر، بات کرنے میں، کہنے میں بالکل سچے ہوتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہوم ورک ہوتا ہے، زندگی کا جو مزاج ہے کام کرنے کا، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اور یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے کام میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے، بنسبت جن کے دانت، ٹیتھ، جن کے دانتوں میں یہ دانت ہیں، جن کے دانت ہوں اس میں یہ گیپ آ جائے، ایسے لوگ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں اور لیڈرشپ بہت کرتے ہیں، ہر ایک کی پنچایتوں میں دخل اندازی کرنا اور ہر ایک کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن ان پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتے، یہ کسی بھی ٹائم کسی کا بھی بھروسہ جو بھروسے پر ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرے ہوتے ہیں دانت جن کے آڑے ٹیڑھے دانت ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں دانت نظر آئیں گے، یہ دانت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ اپنی کوئی کیئرنیس ہوتی، بس زندگی گزار رہے ہیں جیسے بھی گزر رہی ہے، اب وہ زندگی بھلے عجیب و غریب گزر رہی ہے، بس کسی کی بات سنیں گے، محتاجی میں رہیں گے، جی جی حضوری میں رہیں گے، اور زندگی کو بس زندگی گزار رہے ہوں گے، زندگی کا ان کا کوئی اہم فوکس مقصد نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسے دانت جن کے دانتوں کے ان سائڈوں میں نوکیلا پن ہو، دانت ہیں اور ان سائڈوں میں نوکیلا پن ہے، ایسے دانت وات جن کے ہوتے ہیں وہ بہت ضدی ہوتے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو، یہ اپنی ضد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہ اپنی بات منوا کے رہتے ہیں، اور نمبر چار یہ کہ یہ پیدائشی دانت ہوتے ہیں اور یہ لکی ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے، پیسے کے یہ دھنی ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیشانی کی طرف، پیشانی جن کی چوڑی ہو، تو ایسے لوگ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بریلینٹ ہوتے ہیں، اور یہ چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر اس چوڑے ماتھے پہ یہ ایک لکیر آ جائے، تو ایسے لوگ اپنے زندگی میں سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یا پھر یہ کوئی پروگرامر ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، اور اگر دو لکیریں آ جائیں تو ایسے لوگ ڈاکٹر، انجینئر، یا زندگی میں کوئی اچھی شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کی تین لکیریں آ جائیں تو ایسے لوگ پولیٹیشین میں بہت زیادہ انٹرفیئر ہوتے ہیں اور ایک لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ لکی ثابت ہوتے ہیں دنیا میں، جن جن لوگوں کے یہ تین لکیریں ماتھے پر آتی ہیں، وہ زندگی میں یہ بے شمار مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں، بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں، اور ان کے ستارے ہمیشہ عروج پر رہتے ہیں، یہ ماتھے کی لکیر۔ اب آ جاتے ہیں ہم آئس کی طرف، جن کے آئس چھوٹے اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ خالی اپنے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بہت شائستگی گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ
اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بنسبت جن کی آنکھیں بہت موٹی موٹی باہر ابھری ہوئی ہوں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ لڑاکو بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ غصے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور آنکھیں جن کی آنکھیں بلیک کلر کی ہوتی ہیں، یہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ بلیک کلر والے ہیں، یہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، اپنے کامیابی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کی سنتے ہیں لیکن کرتے اپنی ہیں، اور بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، اور بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی آنکھوں کا کلر ڈارک براؤن ہو۔ ایسے لوگ بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں، اور ڈارک براؤن آئیز والے، اور یہ لوگ جو ہے سینسر بھی ہوتے ہیں، ہونیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور دوسروں سے فیتھفل بھی ہوتے ہیں، وفاداری بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ان کے اندر جو عنصر پایا جاتا ہے، وہ کامیابی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ یہ اسٹرگل کرتے ہیں اور کامیابی کے منزل پر پہنچتے ہیں۔ اور جن کی آئیز کنچھی، جس کو کہتے ہیں کنچھی آئیز، ایسے لوگ جو ہے وہ محنتی بھی ہوتے ہیں، اور ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اپنے دانش مندی سے، ہوشیاری سے یہ اپنی منزل کو طے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ اصل میں صرف اگر سوچتے ہیں تو بعض ٹائم لگتا ہے لوگ کیا میرے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، لیکن یہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان پہ بھروسہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھوں کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر میں آیا تو آپ کو آئس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے مزید بتاؤں گا، لیکن جتنا بتایا میں نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس کے بعد میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا وہ انسان کی پوری چہرہ شناسی بتاؤں گا، تاکہ آپ انسان کا چہرہ دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ چہرہ دیکھ کے اس کی پوری شخصیت کو پہچان لیں۔ تو یہیں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اس چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہیں کمنٹس میں لکھیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ یا سیل فون نمبر ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم۔